السلام علیکم مولانا صاحب، میں حسین بنگلور سے بول رہا ہوں جی۔ مولانا صاحب، ہمارے کچھ دوست اسباب ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی رمضان عید کے دن عید نہیں منانا چاہیے، اس دن مولا علی علیہ السلام کا دسواں ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ وہ تو مجھے ایک دم کنوینس کر چکے ہیں کہ بھائی آپ کیسے منا سکتے ہو؟ جب مولا امام حسین علیہ السلام کا ہم چہلم تک مناتے تھے، کیا ہم امام کا یہ دسواں بھی نہ منائیں؟ تو ذرا آپ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے اور مجھے پلیز اس الجھن سے باہر نکلیے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلا 40واں اور چہلم سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا تاریخ میں بیان کیا گیا ہے، اور جو سوم کی بات ہے کہ جس کو زیارت کی مجلس کہا جاتا ہے بعض علاقوں میں، وہ سرکار سید الشہداء کے دفن کا دن ہے۔ اس بنا پر اس دن ذکر امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ زیارت کی عنوان سے یا سوم کے عنوان سے یا پرسے کے عنوان سے یہ مجلس عزا، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام، ان ناموں سے یہ مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں۔ جہاں تک سرکار امیر المؤمنین کے 10ویں کا ذکر کی بات ہے، تو سرکار امیر المؤمنین کے 10ویں یا سرکار امیر المؤمنین کے 40ویں یا سرکار امیر المؤمنین کے سوم کا تذکرہ روایتوں میں نہیں وارد ہوا ہے۔ اگر امیر المؤمنین کا 10واں مناتے ہوئے عید کو ہم ترک کر رہے ہیں، تو پھر پہلی ذی قعدہ جو جناب معصومہ قم کی ولادت کا دن ہے، اس دن بھی ہمیں ولادت کا جشن نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ امیر المؤمنین کا چہلم ہے، تو 10ویں سے زیادہ چہلم کی اہمیت ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ ہے تو پھر رسالت مآب کا 10واں منایا جائے گا 9 ربیع الاول کو، اس دن بھی انسان کو پھر خوشی نہیں منانی چاہیے۔ پھر ہمارے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا سوم ہے عید قربان یعنی بقر عید کے دن، پھر اس کو بھی نہیں منانا چاہیے۔ غدیر کے آس پاس ہمارے 7ویں امام کا 10واں ہے، ہمارے 5ویں امام کا 10واں ہے، تو پھر ہمیں اس کو بھی نہیں منانا چاہیے۔ چونکہ تاریخ میں بقیہ معصومین کے متعلق ذکر نہیں آیا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنے نظریے کے مطابق نہیں، اہل بیت اطہار کے عمل کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ اب آئیے، سرکار امیر المؤمنین کی شہادت سن 40 ہجری قمری میں ہوئی ہے۔ آپ کی شہادت سے پہلے یہی عید کا دن تھا کہ جس دن امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہما، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے لباس بھیجا تھا، اور ان 2 شہزادوں نے عید کے دن یہ جنتی لباس پہنا تھا۔ تو اب امام کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جنت سے لباس کے آنے اور 2 شہزادوں کے پہننے کا واقعہ 40 ہجری سے پہلے کا ہے، تو آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام نے عید کا دن مبارکباد کے طور پہ اپنی دعاؤں میں بیان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے ہیں۔ تو اگر وہ 10واں ہوتا تو پھر اس دن شکر کا تصور نہیں تھا۔ اور اس سے زیادہ محکم دلیل ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام اسی شہر خراسان میں جس موقع کے اوپر اپنے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بیت الشرف سے نکلے ہیں، نیا لباس اور نئے عصا کے ساتھ آپ بیت الشرف سے تشریف لائے تھے۔ آپ کا لباس معطر اور اچھی خوشبو آ رہی تھی جو پوری طرح سے سارے علاقے کو پیغام مسرت دے رہی تھی۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد کا ہے، تو پھر اگر عید کا دن امیر المؤمنین کے 10ویں کے طور پر امام رضا علیہ السلام نے مناتے ہوئے نیا لباس نہ پہنا ہوتا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لے جا رہے ہوتے، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم بھی نیا لباس نہ پہنے بلکہ سیاہ لباس پہنے۔ لیکن مولا نے نیا سفید اچھا لباس پہنا اور مولا تشریف لے گئے۔ امام کی سیرت پر عمل کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم بھی عید کے دن نماز عید بھی پڑھیں، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ پڑھو۔
اور ساتھ ہی ساتھ نیا لباس بھی پہنے، اس لیے کہ معصوم کی سیرت بھی ہے، انسان کتنا بھی بلند ہو جائے معصوم سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اب میں یہ واضح کر دوں، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، شیعہ ہمارے یہ ان کی خاصیت ہے کہ یہ سب ہماری خوشی میں خوش ہوتی ہیں، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو اگر 21 ماہ مبارک رمضان کے غم کی بات ہے تو ہم سب اہل بیت اطہار کے اس غم میں شریک ہیں اور ہم سب غم زدہ ہیں، لیکن عید کا دن اہل بیت اطہار نے خوشی منائی ہے، یفرحون لفرحنا، تو اہل بیت اطہار کی خوشی میں خوش ہونا شیعہ ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اس قسم کا اگر کوئی آپ سے استدلال کرے، آرگومنٹ کرے، تو آپ اس سے یہی بات پوچھئے کہ کیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پہلے امام کا سوگ مناتے ہوئے عید منائی یا نہیں منائی؟ اگر عید منائی ہے، اچھا یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ 8ویں امام نے عید کے دن نیا لباس پہنا، تو پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت اطہار کا غم ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے، اور اہل بیت اطہار کی خوشی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ ان دا بریکٹ یہ جملہ عرض کر دوں، ہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اہل بیت اطہار کے غم کے دن اپنی خوشی کو شامل نہ کریں، اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی خوشی کے دن اپنا غم ہم نہ منائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری شیعہ ہونے کی دلیل اور ثبوت کے طور کے اوپر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔